ابراہیم علیہ السلام کی صدا ہے کہ ہمیں سب کو حج مل رہا ہے، کسی کو 2 کسی کو 4، لبیک جس جس کی روحوں نے کہا. تو جو وہ اللہ جو ذکر یہ ہو رہا، وہ اللہ جب اپنے نبی کوئی طاقت عطا فرمائے کہ وہ پکارے تو امتی سن لیں، تو امتیوں کی بھی طاقت ہوئی نا یار، ہے تم نے سنا نا، اور تم نے سنا اور لبیک کہا، تو آپ اندازہ کرو وہ تو ہے کلیم اللہ. جب کلیم اللہ کو یہ طاقت عطا فرمائی تو اپنے حبیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی طاقت نہیں عطا فرمائی کہ یہ ہم شکاگو میں بیٹھ کر یہاں سے پکاریں یا رسول اللہ ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے حال پر رحمت کرو، رحم کرو، ہم بہت پریشان ہیں اے اللہ. تو قبر انور پر اللہ اپنے حبیب کو نہیں سنوا سکتا ہماری آواز؟ حبیب کو نہیں سنوا سکتا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار پر، حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر. تم یہاں سے پکارو انشاءاللہ تعالی. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اپنے حبیبوں پر. میرے دوستو بزرگوں، اب جو میں بات کر رہا تھا حج کی، میں نے کہا ایک حج فرض ہے. مفسرین فرماتے ہیں ایک ہی حج فرض ہے نا. بہت سے لوگ کہتے ہیں اب یار ایک فرض ہو گیا، اب کیا ہے، اب کیا ہے. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سنو، ایک حج نہیں، ایک حج نہیں، جتنے حج کرو گے نا مقام بڑھتا جائے گا. وہ کیسے؟ ایک حج میں سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں آپ کے، پتا ہے نا. حج میں نے ابھی بیان کی بات کہ جنت واجب ہو جاتی ہے اگر مبرور حج ہے. تو کیا اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کوشش کرا کرو 3 حج کرو، 3 حج کرو. ویسے تو دیکھیں آپ دیکھیں تاریخ، صحابہ نے کئی حج کی، صحابہ نے کئی حج کیے ماشاءاللہ. مثال کے طور پر امام حسن اور امام حسین، امام زین العابدین، ابراہیم بن ادم، اولیاء میں آگے، اولیاء کی بہت ساری لسٹ ہے. اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج کیے، وہ بھی پیدل، اونٹ پہ نہیں، پیدل حج کیے. اندازہ کیجئے امام حسین 25 حج کیے تو کوئی ہے نا، ان سے بڑے کون جاننے والے ہیں ہم سے کہ ہم بتائیں فوائد. نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ جو جس نے 3 حج کیے تو پہلا حج اس کا فرض، دوسرا حج اللہ پہ قرض، اور تیسرا حج جو کرتا ہے بندہ، اللہ رب العالمین ان کے جسم کے بالوں کو جہنم کی آگ سے دور فرما دیتا ہے. یعنی جہنم ہی دور ہوئی نا، بال تو سب سے نازک ہے نا. جب بال ہی نہیں جلے گا تو پھر جسم کہاں سے جلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ مطلب اس کی مثال ابھی میں نے ذکر کیا، مفتی احمد یار خان صاحب بھی لائے اس بات کو اپنے حساب سے، لیکن اس سے پہلے محدثوں کی قلم سے انہوں نے فرمایا، غور سے سنیے، محدثوں نے قلم سے فرمایا کہ ایک شہر کے اندر، ایک گاؤں میں یا ایک علاقے کے اندر 2 گھروں میں آگ لگ گئی، اور دونوں گھروں میں آگ ایسی لگی، سنیے گا غور سے، دونوں گھروں میں آگ ایسی لگی کہ سب کچھ جل گیا. اس گھر میں سب کچھ جل گیا، کچھ نہیں بچا تو ایک بندہ بچا جس کا پلنگ، کپڑے، رضائی، تکیہ سب خاک ہو گیا. وہ زندہ سلامت بیٹھا رہا. سارے گاؤں حیرت کر رہے ہیں یہ کیسے بچ گیا، جب آس پاس کی چیزیں، گھر پورا آگ راکھ. تو وہ اللہ والے کے پاس کسی نے مشورہ پوچھا، مسئلہ پوچھا، حضرت یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، یہ اللہ والا کوئی ہے؟ تو بندہ عام سا، لیکن وہ بچ گیا. سننا غور سے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا. اس اللہ والے نے کیا فرمایا؟ تم جاؤ اس سے معلوم کرو اس نے 3 حج کیے ہیں. دیکھو آپ، اس نے یقیناً 3 حج کیے ہیں. جب معلوم کیا تو پتہ چلا واقعی وہ 3 حج کرنے والا تھا. کیا حقیقت ہے دیکھو 3 حج کرنے میں. ایسا نہیں کہ ایک ہی حج ہے اپنی جگہ، ارے حج تو حج بدل کرو، حج علم کرو، کتنے حج کرو. حج سے بدل کی شان بتاتا ہوں بھی آپ کو میں. دوسری ایک اور سن لو، جو مفتی احمد یار خان سے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کسی زمانے میں کہ کسی رسی کو آگ میں ڈال کر جلایا جا رہا تھا. اتنی بری طرح کی آگ تھی لیکن رسی جلنے کا نام نہیں لیتی. رسی کو نکالتے ثابت، چلنے کے بعد، حالانکہ راکھ بن جانا چاہیے رسی کو، پھر ثابت. سب حیران ہو گئے. پھر وہی بات کسی مسئلے کو اللہ والے کو بتایا تو اللہ والے نے دیکھ کر فرمایا تم جانتے ہی کون سی رسی ہے؟ سنو، یہ وہ رسی ہے، یہ اس اونٹ پر بندھی ہوئی تھی جس نے ایک بندے کو 10 مرتبہ حج کروایا. یعنی جس بندے کو حج کرایا اس اونٹ کی شان نہیں ہو رہی، اس اونٹ کے اوپر بندھی ہوئی رسی بھی نہیں جل رہی ہے. اللہ کی شان دیکھو.
تو حج کیسی چیز ہے میرے دوستوں بزرگوں، اللہ اکبر. ہم تو بس آرام سے بیٹھے ہیں نا، بچے بڑے ہو جائے، فلانے بڑے ہو جائے، یوں ہو جائے، وہ ہو جائے، بچے کی شادی کرنی ہے. بہانے کیسے ہیں یار؟ بچے کی شادی، وہ اللہ نے جب تجھے سب کچھ دیا تو بچے کی شادی، وہ تو بچے کی شادی میں تو ایک لطیفہ تھا. ایک بچے کی شادی میں میں نے جب اس کو ٹوکا، ایسے ہی ہوتا ہے نا کسی کو، میں نے کہا یار بچے کی شادی الگ ہے. کیسے آپ سمجھ رہے ہیں نا، کچھ بچت کروں گا تو کرائیں گے نا. اب میں اس سے پوچھا اچھا بتا بھائی کیا بچت کرنی؟ ارے کم سے کم 30 لاکھ کا خرچہ ہے حضرت، آپ شادیوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ اب وہ مجھے سنا رہا ہے. تو میں نے کہا یہ اللہ نے فرمایا، اس کے نبی نے فرمایا، کسی ولی نے کری ایسی، کسی محدث نے بتایا، کسی فقہ کی کتاب کے اندر ہے کہ تو 30 لاکھ خرچ کر؟ الٹا تو دین کو بدنام کر رہا ہے. تیرے خرافات ہی ہوئے نا. یہ کیا ہے دیکھیں نا آپ، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بقرعید کے اندر ہم بیان کریں گے خلافات کا. اس کا یہ بیان میں آپ آئیے گا 6:30 بجے، پھر دیکھیے میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ جو ایجاد کرتے ہیں نا، قیامت تک تمہاری قبروں پہ عذاب پڑے گا اس کا. تم تو سمجھتے کچھ نہیں ہے یار، بچے ہیں، بچے نہیں ہیں. اور یہ تو تم خرافات ہی کر رہے ہو نا، لاکھوں روپے کا اسٹیج بنا رہے ہو، ہزاروں روپے کے ناچ گانے ڈانس، پتہ نہیں کیا کیا تم، اور تم بھی شامل ہو. تم چپ رہو گے تو کیا بچو گے؟ سرپرست تو تم ہو، سربراہ تو تم ہو، پیسے دینے والے تم ہو. اب تمہارا دباؤ ہیڈ کوارٹر سے ہے، گھر والی سے ہے، عورتوں سے. جب تم ڈر جاتے ہو تو اللہ تو نہیں چھوڑے گا نا تمہیں. ایسا ہیڈ کوارٹر کرنے کا کیا فائدہ بھائی، جہاں تمہارے کو گناہ کا اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے ذرا سے عمل کے لیے. یار فضول خرچی تو الگ سی چیز ہے، اس کا تو حساب دینا ہی ہے. اور پھر کہہ رہے ہو کہ یار میں حج نہیں کر سکتا اس لیے. بتائیے 30 لاکھ کو حج میں جوڑا ادھر. ارے اللہ کے بندے، حج تو نہیں کرے گا تو یہودی مر یا نصرانی مر. میرے سرکار نے فرما دیا. اب تو بھلے نا شادی کی پرواہ کر ان کی. تو میرے دوستوں بزرگوں، یا 3 حج کی جو بات میں کر رہا ہوں، ہاں میں حج کی بات، حج بدل کی بات کر رہا ہوں. ایک حج تو ہم کرتے ہیں نا، اور ایک حج بدل ہے. حج بدل کہتے ہیں کسی کا حج، یعنی آپ اپنے والد کا حج، آپ نے تو حج کر لیا نا، اب آپ نے چاہا کہ میرے والد کا حج، یا میں بیمار ہوں یا کوئی بیمار ہے میری جگہ کوئی حج کر لے. اللہ رب اس کا فضائل سنیں. جو حج بدل کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو 3 حج کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اب آپ پوچھو وہ کیسے؟ سنو، 3 حج کے برابر. کمال ہے نا. یعنی یہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو بڑے لوگ ہیں نا، پیسہ دنیا میں الٹے سیدھے خرچ کرتے، کبھی فلانے گیم میں ہزاروں 50 ہزار. ارے 5-10 ہزار روپے میں اپنا حج بدل کرا دے کسی کو تو دیکھ تیرا کیسا فائدہ ہے. نیکی بھی ساتھ ساتھ ہونا، ٹھیک ہے، تو وہ جو کم خرچ کر رہا ہے اس میں کوئی نیکی کا بھی شامل ہونا کہ نہیں ہو. اب وہ حج بدل کیا ہے سنیں. حج بدل یہ ہے کہ ایک بندہ کسی کو مقرر کرتا ہے حج کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ حج کرتا ہے. وہ بندہ جب حج کرتا ہے اور حج کر کے فارغ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے حج کو قبول کرتا ہے. ایک ہو گیا، جس کے نام پہ کیا اس کا حج ہوا. کتنے ہو گئے؟ 2. اور جس نے کروایا، پیسہ خرچ کیا، مالی کی، تو کتنے ہو گئے؟ 3 حج کا تینوں کو ثواب مل رہا ہے. 3 حج کا تینوں کا ثواب. یا علماء نے فرمایا ہے، محدثوں نے فرمایا کہ ایسے حج میں، کیونکہ اس میں معاملہ علم کا ہوتا ہے، ہمارے تمہارے حج ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ معاف کرے واپس آتے ہیں تو ہمیں شکی ہوتا ہے کہ حج ہوا کہ نہیں، اس لیے کہ علم سے دور ہوتے ہیں. وہ بغیر علم سے نہ عبادت قبول ہے نہ وضو قبول ہے. آپ وضو کرو بغیر علم کے، آپ کا وضو ہی نہیں ہوگا. جب وضو آپ کو علم نہیں ہے کس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. خالی پانی ماننے سے تھوڑی وضو ہو جاتا ہے. وضو کے طریقہ ہے نا جو ہمیں مصنون طریقے سکھائیں گے نبی علیہ السلام نے. اسی طرح نماز کا طریقہ، نماز آدھی کھڑا ہو کے خالی بس پڑھ لے اور سجدہ بھی نہ کرے، علم ہی نہ ہو، کچھ پڑھے ہی نہ، ایسے کرے تو بولے میری نماز ہو گئی. تو ایسی نماز بغیر علم کے نماز نہیں، وضو نہیں، تو پھر بغیر علم کے حج کیسے ہو جائے گا یار؟ تجھے حج کی بابت کا علم نہیں کہ کیا کیا ارکان ہمیں ادا کرنے، کہاں کہاں دم آ جائے گا وہ بھی تجھے نہیں معلوم. تو نے دم نہیں دیا تو تیرا حج نامکمل. تو پھر جس نے کرایا بیچارے نے پیسے خرچ کیے. تو یہاں فرماتے ہیں علماء کو کرایا جائے جن کو علم ہو، خاص چوز کیا جائے حج بدل میں. عالم کوئی جس کا علم ہو اس کا، وہ حج کرے گا انشاءاللہ. وہ تو کرے گا اس لیے کہ اس کو ایسا نہیں ہے کوئی ڈنڈی مارے گا، اللہ کو جواب اس کو بھی دینا ہے. تو وہ علم کے ساتھ ہر حج کرے گا. وہ حج تینوں کو اللہ تعالیٰ حج کا برابر ثواب عطا فرمائے گا.